اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اور اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ توحید کو بیان فرما رہا ہے، اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان بتوں کی عبادت کروں، ان شخصیات کی عبادت کروں جسے تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اگر میں ایسا کروں تو میں راستے سے بھٹک جاؤں گا اور ہدایت کے راستے پر نہیں رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، فکذبتم بہ، تم نے اسے جھٹلا دیا۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، تم جس عذاب کی جلدی کرتے ہو میرے پاس وہ نہیں۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عذاب کب آنا ہے اور کب تمہیں اس دنیا سے ریست و نابود کر دینا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں۔ میرے اختیار میں تو اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ یقص الحق، اللہ حق کو بیان فرما رہا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم، آپ کہہ دیجئے جس عذاب کے تم جلدی مچا رہے ہو اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو تمہارے درمیان اور میرے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالم انسانوں کو جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ويعلم ما في البر والبحر، جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ سمندر میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، جو پتا بھی گرتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو زمین کے اندھیروں کے اندر دانہ موجود ہے، جو کوئی تر چیز موجود ہے، جو خشک چیز موجود ہے، ہر چیز اللہ کی کتاب میں درج ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے یتوفاکم باللیل، رات کے اوقات میں جو ہے تمہیں فوت کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، دن کے اجالے میں تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے تو اللہ تمہیں اس دنیا سے ختم کر دے گا۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں دوبارہ یوم حساب کے موقع پر اٹھائے گا۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ اللہ تمہیں رات کو جو ہے فوت کر لیتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ دن میں تم کرتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں دوبارہ دن کو اٹھا دیتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری جو مدت مقررہ ہے وہ پوری ہو جائے زندگی کی۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں وہ بتائے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا عمل کرتے رہو۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی وحدانیت پر، اپنے ذات کے فیصلے پر جو ہے یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ نے جو وقت دیا ہے، جو انتہائی قیمتی وقت ہے، اس وقت کو اپنے آپ کو ایمان، عمل صالح اور یوم حساب کے لیے تیاری کرنے میں کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا فرض حیات جو اللہ کے بندوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اس اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔